ڈالنے والا، بیڑا پار لگانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے، کسی کو مانتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اس کے علاوہ نظر و نیاز، منت، چڑھاوا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کرتا ہے تو یہ مشرک ہے، شرک ہے۔ منت، نظر و نیاز صرف ایک اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ قربان کرے، غیر اللہ کے نام پہ قربان ہوگا تو حرام ہو جائے گا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، بھائی یہ فلاں بابا کے لیے میں نے بکرا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو مکہ کے مشرک بھی تو اسی طرح کرتے تھے، اس کا کان کاٹ دیتے، کہتے یہ بت کے نام ہے، یہ لات کے نام ہے، یہ عزا کے نام ہے، اور لوگوں سے کہتے تھے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہ ہمارے خدا کا ہے۔ آج کل بھی لوگوں کا یہی نظریہ آپ نے دیکھا ہو کہ بھائی یہ بابا کا ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اس وقت کے مشرکوں کا اور آج کے مشرکوں کا ایک ہی حال ہے۔ تو اس عظیم رات کے اندر مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ہاں اگر وہ اپنے شرک سے سچے دل سے توبہ کرے، یا اللہ آئندہ میں شرک نہیں کروں گا۔ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ۔ قبر والا کسی کو کیا اولاد دے گا، وہ خود قبر میں پڑا ہوا۔ بھائی اولیاء اللہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کو اللہ نہیں مانتے۔ وہ اللہ کے ولی تو ضرور ہے، خدا نہیں۔ جو درجہ خدا کا ہے وہ ولی کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے قبروں کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو بہرحال مشرک آدمی، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، مشرک کی معافی نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی معافی نہیں مشرک کی، البتہ اس کے علاوہ جس گناہگار کو چاہیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس رات میں بھی، عظیم رات میں بھی مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی تو پھر اور کب ہوگا؟ اچھا جی، دوسرا شخص جس کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، نافرمانی کرے، حجت کرے ان کے سامنے۔ ہاں اگر کوئی وہ آپ کو حکم دے ایسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، مثلا آپ کو کہیں کہ بھائی داڑھی کٹا دو، پھر آپ نے ان کی بات نہیں مان لی، شریعت کے خلاف اگر حکم دیں تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن حکم میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور اگر شریعت کے موافق کوئی بھی عمل ہو اس کا وہ اگر حکم دے تو پھر ان کی تابعداری، فرمانبرداری اور اطاعت کرنی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو نہ جھڑو، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ تو دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے استغفار، بخشش، نیک عمل کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے اگر ان سے نافرمانی ہو گئی تھی دنیا کے اندر۔ اور دوسرا یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ ان کے جو والدین کے جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ممکن ہے کہ روز محشر تمہاری مغفرت ہو جائے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے پاؤں پکڑو، معافی مانگو اگر کسی نے نافرمانی کی، یہ برکت والی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا شخص قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا۔ بھائی ہمیں سل من قطع، حدیث میں آیا ہے کہ رشتوں کو جوڑو، تعلقات کو برقرار کرو، قائم کرو، یعنی کسی سے لا تعلقی، قطع رحمی نہ کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو رشتے ناطے جوڑتا ہے نا آدمی، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ یہ صلہ رحمی روز محشر یہ آواز دے گی کہ یا اللہ جس نے مجھے دنیا میں ملایا آج اسے اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھے دنیا میں جدا کیا یعنی رشتے توڑے آج اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو قطع رحمی کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں، حدیث میں بھی آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا ہے، یہاں اتار چڑھاؤ آتا ہے، یہاں مخالف رویے آتے ہیں، لیکن ان کو برداشت کرنا اور عفو اور درگزر والا معاملہ اختیار کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
حضور کے سامنے مخالف رویے نہیں آئے، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا سبق دیا ہے، اعلیٰ اخلاق کا۔ اور اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ سل من قطع، جو تجھ سے ناتا رشتہ توڑے اس سے جوڑو، واعفو عمن ظلم، جو تیرے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کرو، گویا عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور چوتھا شخص ہے کینہ اور بغض رکھنے والا دلوں میں۔ عام طور پر آج کل ہوتا ہے بھائی کسی سے آپ کا کیا مطلب ہے، اگر اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں تو کینہ اور بغض رکھنے اور حسد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ سے مانگو، جس اللہ نے اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ تو کینہ اور بغض یعنی فریق مخالف سے انتقام لینے کا ایک انسان کے اندر وہ ہوتا ہے، وہ بار بار کہ بھائی مجھے موقع ملے تو میں اس کو ماروں، مجھے موقع ملے تو میں اس کی تذلیل کروں، یہ چیز اس کو کہتے ہیں کینہ بغض۔ تو دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا شخص بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ وہ جو شخص ناحق کسی کو قتل کر دے، قاتل، ایک تو ہے کہ شریعت نے جس کی اجازت دی، جیسے میدان جنگ میں کافروں کو قتل کرنا اجازت ہے، یا شریعت میں جیسے زانی کی سزا ہے قتل رجم، وہ شریعت کے تحت، لیکن ناحق کسی کو کوئی آدمی قتل کر دے گا تو اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح غیب کی خبریں بتانے والا، یہ آپ جاتے ہیں نا شہروں میں، آپ روڈوں میں دیکھتے ہیں کہ بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی طوطا لے کے جی فال نکالتا ہے اور ہاتھ دیکھتے ہیں اوپر سے بتاتا ہے آپ کی لکیروں کی آپ کی قسمت کیسی ہے۔ بھائی تھوڑا سا اگر کوئی عقل مند آدمی اس سے پوچھے اگر تجھے قسمت کا پتہ ہے تو یہاں روڈ پہ لوگوں کے ٹھوٹے کیوں کھا رہا ہے؟ تجھے اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے؟ یہاں لوگوں کے پاؤں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو، اور لوگوں کی قسمت ہے تو بتاتا پھرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کرے، اور ایسے آدمیوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دغا بازی ہے، دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ آج کی رات جو آ رہی ہے، یہ والی شب برأت کی رات ہے، اس میں ہر آدمی حد الوسع عبادت کی کوشش کرے، انفرادی طور پر، اجتماعی نہیں، انفرادی۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار، نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، استغفار، پہلی زندگی پر توبہ، تاکہ ہم پاک صاف ہوں تو رمضان میں ہم داخل ہو جائیں اس حال میں کہ ہم متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ پھر دیکھیں رمضان کا کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سرور آتا ہے رمضان روزے کا، اور تراویح کا کتنا مزہ آتا ہے۔ اگر گناہوں سے لدے بدے ہوئے جائیں گے تو پھر رمضان ہمارے لیے بوجھ بن جائے گا، پھر روزہ بوجھ، تراویح بوجھ، نمازیں بوجھ، تلاوت بوجھ۔ کیوں؟ کہ وہ اندر گند بھرا ہوا ہے نا گناہوں کا۔ تو اس لیے یہ اللہ نے جو ہمیں آج کی رات دی، اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، گناہوں سے استغفار کریں، اور نیک عمل کا اللہ سے تہیہ کریں۔ اور آگے رمضان کی کوئی وقت بھی آ رہا ہے، رمضان 14-15 دن رمضان میں باقی ہیں، تو کوشش کریں کہ یہ دنوں کو ہم ایسے گزاریں تاکہ رمضان کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی مغفرت سے ہم لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔